کرنا کیا ہے؟ ایک صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، نماز کا وقت نہیں تھا، تو حضور مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ابو امامہ بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں میں سر، گھٹنوں میں سر رکھ کے. آپ نے کہا مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کا وقت تو نہیں ہے، تو ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ملا کی دوڑ کہاں تک ہوتی ہے؟ مسجد تک. اور ہمیں مسجد ہی چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم نے اور کہیں نہیں دوڑنا. جن کی دوڑ مسجد کی طرف نہیں ہوتی نا، وہ پھر دنیا میں کھجل ہوتے ہیں. پنجابی کا لفظ نا کھجل، وہ دنیا میں کھجل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی دوڑ مسجد تک نہیں. اب وہ صحابی بیٹھا ہے، ابو امامہ مسجد میں بیٹھا ہوا بیچارہ. وہ کسی صحابی کے ڈیرے پہ بیٹھ سکتا تھا، باغ میں جا کے بیٹھ سکتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے مسجد میں آ گیا. آپ نے کہا کیا یہ بات ہے؟ کہنے لگے ہموم لزمتنی ودیون، اللہ کے نبی قرضے مجھے چمٹے ہوئے ہیں، غم، فکریں، ٹینشنیں میرے اوپر سوار ہیں، اس لیے بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ایک دعا بتاؤں تمہیں، صبح شام پڑھو گے تیری فکریں، ٹینشنیں ختم، تیرے قرضے ختم. تو وہ تو بھوکے کو تو روٹی چاہیے. جی یا رسول اللہ فرمائیں. آپ نے ایک دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں تمام بیماریاں بتا دی گئی، غم، پریشانی، قرضے، ٹینشنیں، لوگوں کا پریشر، حکومتوں کا پریشر، انٹرنیشنل پریشر، جو بھی ہے، قہر الرجال میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو. ابو امامہ کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے یہ پڑھنی شروع کر دی. یقین رکھتے تھے نا کہ رسول اللہ جو فرمائیں گے حق سچ وہی ہے، مسائل کا حل جو حضور نے بتایا وہی ہے. کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے یہ کرنا شروع کیا. فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، میرے رب نے میری ساری ٹینشنیں ختم کر دی، میرے سارے قرضے اللہ نے ادا کروا دیے. وہ کیسے کیا وہ اللہ کو پتہ ہے، میں نے کیسے کرنا ہے. تو حال کا امر جب بندے آتا ہے نا، اس وقت ہمارا ملک قرضوں کی لپیٹ میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سنت عمل کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ساری قوم کو یہ دعا مانگنی چاہیے. ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ دعا مانگنی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی. سارے قرضے اتارے گا اللہ. وہ کیسے اتارے گا؟ وہ ٹینشن میری آپ کی نہیں ہے، ہمیں حکم ہے تم یہ کرو بس، مقروض ہو تو یہ کرو، ٹینشنوں کے مارے ہو تو یہ پڑھو بس. وہ کیسے کرے گا؟ وہ اللہ کر کے دکھائے گا. تو قوم اس پہ آئے کہ بھئی یہ کام کرو تو تمہارے مسائل کم ہوں گے. پھر ایک اور دعا آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا جو بندہ کسی بدحال شخص کو دیکھ کر یہ دعا مانگے. ہمیں بار بار سری لنکا کا بتایا جاتا ہے نا، سری لنکا کی طرح دوالیہ ہو جاؤ، سری لنکا کی طرح یہ ہو جاؤ. بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھو، کسی شخص کو دیکھو، کسی علاقے کو، کسی گاؤں کو، کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی کو بھی کسی مصیبت میں دیکھو اور یہ دعا پڑھ لو تو جو مرضی ہو تم اس مصیبت میں کبھی گرفتار نہیں ہو سکتے. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے. کسی کا کاروبار ٹھپ ہوتا دیکھو یہ دعا پڑھ لو، اللہ آپ کو ٹھپ ہونے سے بچائے گا. کسی شخص کو کسی سخت بیماری میں مبتلا دیکھو یہ دعا پڑھ لو، اللہ آپ کو بچائے گا. ما عاش کائنا ما کان ما عاشا، یہ حضور نے فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا یہ اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہونے والا. کیسی پیاری بات کی. تو آپ لوگوں کو دیوالیہ ہونے کا ڈر ہے، حکومتیں تو آپ کو ڈرائیں گی، میڈیا بھی آپ کو ڈرائے گا، لیکن چونکہ ہم اللہ کو رب تسلیم کر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی مان چکے ہیں، تو نبی کی تعلیمات ہر مصیبت کا حل ہے. نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا، تو ہم کرنے والے بنے، اللہ اپنا نظام خود چلائے گا. اس لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، مساجد کی طرف رخ کرو، مساجد کو آباد کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. حضور فرماتے تھے کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات پڑھ لیتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس سے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی. تو
تو اپنے ذہنوں سے صرف روٹی پانی کا خوف نکالو، پیسے کا خوف نکالو، جو اللہ نے دیا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ، کہتا شکر تو کرو، شکر تو کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھاؤں گا۔ ہم ناشکرے ہیں کہ ہم مر گئے، رڑ گئے، مر گئے، رڑ گئے، اور 50-50 60-60 لاکھ کی گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہوتی ہیں، بندہ کہتا میں مر گیا، میں رڑ گیا، مر گیا۔ تو لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَلَى الْعَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ہم تمہاری رگ اور دبائیں گے، تمہیں عذاب علیم میں گرفتار کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔